بدکاری کو اپنے خون سے دھوتا ہے اور مجھے اور آپ کو نفیس پوشاک بناتا ہے. آمین. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. ہاں جی آگے بڑھیں. اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو. اس کے سر پر کیا رکھو؟ صاف امامہ. صاف امامہ، پگڑی، عزت کا نشان. صاف امامہ. ہارون کے بیٹوں کے سر پر امامے باندھے گئے تھے. سردار کہلو کے سر پر نفیس اور صاف کیا باندھے گئے ہیں؟ یہ پگڑی کا جو تصور ہے نا، یہ کلام مقدس سے ہے. جس کو کچھ لوگ مایوس سمجھتے ہیں، اور یہ عزت کا نشان ہے، یہ شان و شوکت کا نشان ہے. یہ ہر ایک قوم قبیلہ کے اندر یہ پگڑی جو ہے، یہ امامہ ہے، نہایت محترم لوگوں کو پہنایا جاتا ہے. آمین. اور خداوند مجھے اور آپ کو یہ امامہ بنانا چاہتا ہے. کون سا؟ صاف. ہاللویہ. ہاں جی. تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا. اور خداوند کے فرشتہ نے یشوع سے تاکید کر کے کہا، رب الفاظ یوں فرماتا ہے. فرشتے نے کہا کہ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، جب آسمان کی بادشاہی اور یسوع کے پیچھے کوئی جان بھی دی گئی ہے، وہاں پر خدا کے فرشتے نے دی ہے. ہاللویہ. اور رب الفاظ کیا ہے؟ فرماتا ہے جی کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا. اگر تو کیا کرے؟ میری راہوں پر چلے اور میرے کام پر عمل کرے تو میرے گھر پر میرے گھر پر کیا کرے گا؟ حکومت کرے گا. یروشلم کی سلطنت تیرے پاس کرے گی. آمین. اور یہ خدا کا گھر ہے. یروشلم ہیکل مقدس خدا کا گھر ہے. اس میں تو کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا، حکومت کرے گا. جی. اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا. میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا. جی. اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا. میں تم کو جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی یسوع نے بھی کیا کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم آیا جایا کرو گے اور ہم بھی تمہارے پاس آیا جایا کریں گے. ہاللویہ. پریز گاڈ. ہاں جی. اب اے یشوع سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں وہ اس بات کا ایمان ہے کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں. اس بات کا ایمان ہے جو تو اور تیرے رفیق تیرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا ایمان ہے کہ میں کیا لانے والا ہوں؟ اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے. ایک شاہ کو لانے والا ہوں. اور وہ شاہ کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. اس کو لانے والا ہوں. ہاں جی. کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یشوع کے سامنے رکھا ہے، دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں. دیکھ اس پر کتنی آنکھیں ہیں؟ 7 آنکھیں ہیں. اور پتھر پر جو 7 آنکھیں ہیں یہ پوری دنیا میں کیا کرتی ہیں؟ سیر کرتی ہیں اور ہر ایک کو دیکھتی ہیں. آپ کو بھی دیکھتی ہیں، مجھے بھی دیکھتی ہیں. اور جو مدد کے لیے جس کو مدد درکار ہے اس کی مدد کے لیے خداوند یسوع مسیح آ پہنچتا ہے. آمین. اور مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں 5واں باب اس کی 6 آیت میں کہ وہاں پر کتنی روحیں ہیں؟ 7 روحیں ہیں جو دنیا میں کیا کی گئی ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے. ان کو بھیجا گیا ہے. کتنی آنکھیں؟ 7 آنکھیں. ہاللویہ. پریز دی لارڈ. یہ آنکھیں ہمیشہ مجھے اور آپ کو دیکھتی رہتی ہیں. آگے بڑھیں. دیکھ میں اس پر مدعا کروں گا، رب الفاظ فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا. اس ملک کی بدکرداری کو میں کیا کروں گا؟ ایک ہی دن میں کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں. یسوع مسیح نے جب اپنی جان صلیب پر دی تو ایک ہی دن میں تمام دنیا کے گناہ اپنے اوپر لے کر بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے آزاد کر دیا اور نجات کا یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچا. آمین. ہاللویہ. یہ پیشن گوئی بڑے خوبصورت پیشن گوئی ہے زکریا نبی کی. اور اسی کے ساتھ ہم اس شاہ کو دیکھیں. یسایہ
نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اس کی پہلی 2 اور 3 ہے جی 11واں باب جی 11واں یسی کے تنے سے کوپر نکلے گی. یسی کے تنے سے یسی جو ہے وہ داؤد نبی کے والد محترم ہیں اور یسی کے تنے سے کوپر نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی. جڑیں بھی مضبوط ہیں اور جو شاخ پیدا ہوگی بارآور ہوگی, وہ بڑھے گی, وہ ترقی کرے گی, وہ سوکھے گی نہیں, وہ سرسبز رہے گی اور بارآور کیا پیدا ہوگی؟ شاخ ہوگی. اور اس شخص کا کیا نام ہے؟ شاخ ہے. اس شخص کا کیا نام ہے؟ ہم نے زکریا میں دیکھا شاخ ہے. اور یہ شاخ جو ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہے, زمین کے انتہا تک اس کی جڑیں ہیں, اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور اس کی شاخیں جو ہیں جو نکلیں گی وہ بارآور ہوں گی, وہ پھیلیں گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں مسیحیت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. مسیحیت اس دنیا میں اس کی جڑیں کیا ہیں؟ مضبوط ہیں. کوئی مذہب اس دنیا کے اندر اتنا مضبوط اور جامع نہیں جتنا مسیحیت جو ہے وہ جامع ہے, مضبوط ہے, اور دنیا کے ہر ایک خطے کے اندر اس کی جڑیں موجود ہیں. اور اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہیں. اور اسی لیے میں اور آپ کیا کہتے ہیں, ہم عالمگیر کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں اور میں اور آپ عالمگیر کلیسیا کا حصہ ہیں. جی اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے. اب یہاں پر 6 روحیں پائی جاتی ہیں, گل نہیں بلکہ 7 ایک شادمانی کی روح ہے. ہاں جی, خداوند کی روح کیا ہوگی اس پر ٹھہرے گی. حکمت اور خرد کی روح, حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خداوند کے خوف, معرفت اور خداوند کے خوف کی روح, اور اس کی شادمانی, اور شادمانی خداوند کے خوف میں ہوگی, اور خداوند کے خوف میں ہوگی. یہ 7 روحیں ہمارے خداوند یسوع کے اوپر موجود ہیں. ہاللویا. اور یہ 7 روحیں مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ دنیا میں یہ کیا کی گئی ہیں. یہ 7 روحیں وہاں پر بھیجی گئی. اس کے تخت کے سامنے 7 چراغ چل رہے ہیں, اور یہ 7 جو چراغ ہیں یہ اس کی 7 روحیں ہیں. ہاللویا. 4 باب میں پڑھتے ہیں. پریز گاڈ. آمین. اور یہ جو باب ہے 11واں, یہ امن اور سلامتی کی حکومت کا ذکر کرتا ہے. ایسے امن اور سلامتی کی ذکر کرتا ہے کہ اس پانی میں سے جو کیا کہیں گے, اس ندی میں سے جو بکری اور شیر ایک ہی جگہ پر چرے گا اور پانی اتنی سلامتی ہوگی. آمین. اور دنیا میں آپ دیکھیں افرا تفری پورے دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے, لیکن مسیحی جہاں بھی آباد ہیں, جو ایماندار ہیں, وہ امن اور سلامتی کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کریں. ایون ہم پاکستان میں بھی تمام مسیحی پرسکون زندگی بسر کریں. یہ خداوند کا شکر ہو. آمین. ایک اور ذکر ہم دیکھیں, ایک اور پیشن گوئی میکا نبی کی, اس کا 5 باب اس کی 2 سے 4 آیت ہم پڑھیں گے. میکا نبی کی پیشن گوئی, اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ جتنی پیشن گوئیاں ہیں یہ میں نے سنڈے اسکول میں سیکھی, اور ان پیشن گوئیوں کو ہم نے سنڈے اسکول میں ہمارے جو استاد تھے وہ ہمیں زبانی یاد کراتے تھے. آمین. اور آج بھی بچوں کے جو استاد ہیں ان کو یہ پیشن گوئیاں زبانی یاد کراتے ہیں. جب میں 4.5 سال کا تھا تو سب سے جو پہلی آیت ہے, یہ میری بڑی پسندیدہ آیت ہے کرسمس پر, اور سخت سردی تھی اور میری ٹانگیں بھی کام رہی تھی, خوف بھی تھا, اور مجھے آیت دی گئی تھی جس آیا 9 باب اس کی 6 آیت. ہمارے مجھے ایک لڑکا تولد ہوا, ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اس کا نام عجیب, بشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال مندی کی کچھ انتہا نہ ہوگی,
اور یہ دیکھیں 4.5 سال کی عمر میں میں نے یاد کیا ہوا ہے، اب میں 60ویں سال میں جا رہا ہوں تو مجھے آج بھی یاد ہے۔ آمین۔ اور میں شکر گزار ہوں اپنے سنڈے اسکول کے استادوں کے لیے، آمین۔ وہ خداوند میں سو چکے ہیں، جو استاد ہیں میرے وہ خداوند میں سو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے بچوں کو سنڈے اسکول ضرور بھیجیں تاکہ وہ ابتدائی سے خدا کی تعلیم کو سیکھیں۔ جی میکا لفظ۔ لیکن اے بیتل ہم پراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ پھر ہم شروع سے پڑھیں گے، اے بیتل ہم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ ایک منٹ، بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے، بنی اسرائیل کے قبیلوں میں جو فوجیں ہوتی تھیں 1000 سپاہیوں کے اوپر ایک سردار ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن بیت لحم یہودا افراتا کا جو علاقے میں اتنے لوگ نہیں تھے کہ اس کے اوپر کوئی سردار قائم کیا جائے۔ یہ ان کی آرمی کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے لکھا ہے بیت لحم افراتا تو یہودا کے علاقوں میں کیا ہے؟ سب سے چھوٹا ہے، اور تو ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ ایک دفعہ میں پیغام دے رہا تھا تو کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ یہ شاید ہزاروں کی بات کر رہے ہیں جو مریم آباد میں رہتے ہیں، ہزاروں میں کیا ہے تو چھوٹا نہیں بھائی، وہ ہزاریں نہیں بلکہ نمبرز ہیں، تو ہزاروں میں کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اور تجھ میں سے کیا نکلے گا؟ ایک شخص نکلے گا، ایک سردار نکلے گا۔ آمین۔ پڑھیں آگے۔ تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ میرے حضور کیا ہوگا؟ اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ آمین۔ خدا کی حضوری میں وہ کیا ہوگا؟ اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ چھوٹا ہے، قبیلہ بھی چھوٹا ہے، بیت لحم افراتا بھی چھوٹا ہے، قبیلہ بھی چھوٹا ہے، اور تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا۔ زکریا کو بتایا کہ ایک شخص آئے گا، آمین، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ شاخ ہوگا، جس کی سلطنت کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور یہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسی کے نسل میں سے ایک کامپل نکلے گی۔ کامپل کیا ہوتی ہے؟ بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ کامپل کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی سی کامپل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے پھر شاخ بنتی ہے، لیکن اس کامپل کی شاخ کی جو جڑیں ہیں وہ کیا ہیں؟ بڑی پاورفل ہے۔ ہاللویا۔ یہودا کے علاقے میں سے جو شخص نکلے گا وہ بنی اسرائیل کا کیا ہوگا؟ حاکم ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ آج بادشاہ کا دن ہے۔ آج کا دن جو ہے کس کا دن ہے؟ بادشاہ کا دن ہے۔ میں بچے بتا رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ کیتھولک کلیسیا نے ان چیزوں کے اوپر بڑی محنت کی ہے، جو ڈیز مناتے ہیں۔ ہمارے چرچ پاکستان کے دوسرے پینٹیکوسٹل ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اتوار کون سا ہے، اگلا اتوار کون سا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑا ورک آؤٹ کیا ہے، بڑی انہوں نے تحقیق کی ہے، بڑی انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ پھر ایک اور بات، ہم راستے میں جب آتے تو ڈسکس کرتے ہوئے آتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ یہ مردوں کی عید بھی مناتے ہیں، تو کیا اچھا کرتے ہیں؟ ہاں کیا اچھا تو کرتے ہیں کیونکہ ان کا یسوع مسیح جی اٹھے تو وہ عید بھی ہم مناتے ہیں۔ ہاں دیکھیں، عید کا جو مطلب ہے، عید کا جو لفظی مطلب ہے وہ خوشی ہے نا، لیکن عید کا جو روحانی مطلب ہے وہ گواہی ہے۔ یہ سیموئیل 12ویں باب میں اس عید کا ذکر ملے گا، اور خروج میں اس کا ذکر ملے گا۔ اس فصل کو اپنی عید منانا، اس فصل کو اپنی عید منانا، تاکہ یہ دن خداوند کا دن گواہ ہے۔ ہاللویا۔
عید کا مطلب کیا ہے؟ گواہی، یعنی کہ اس دن کی گواہی، جیسے بیٹی نے کہا خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر یہ سب ہو گئے، اور آج اب ہم جو ہے عید قیامت المسیح، عید قیامت المسیح یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی جو ہم دیتے ہیں، یہ عید کیا ہے؟ گواہی ہے، تاکہ آئندہ نسلوں تک یہ گواہی چلتی ہے، سینہ بہ سینہ یہ گواہی چلتی رہے۔ کیا کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ میں قبر پرستی کا قائل نہیں ہوں، میں قبر پرستی کا قائل نہیں ہوں۔ جو مردے سو گئے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں قبروں کا بڑا ذکر پایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ گواہی کے طور پر ہم اپنے بزرگ کو یاد رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں، اس کی قبر پر جاتے ہیں۔ ہم اپنے باپ، دادا، پردادا اور ان نسب ناموں کو ہم کیا رکھتے ہیں؟ یاد رکھتے ہیں۔ اگر اسرائیل کے اندر یہ نسب نامے نہ ہوتے تو آج ہمیں مسیح کا نسب نامہ بھی نہ پتہ چلتا۔ ہالویا، نہیں پتہ چلتا نا۔ اور یہ شجر نامہ، یہ نسب نامہ مسیحوں میں نہیں پائے جاتے، انہوں نے لکھے نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں بڑا خوش ہوا پاکستان بائبل سوسائٹی کی اس بڑی کتاب کے لیے جو بائبل مقدس میں انہوں نے ریفرنس بک بھی چھاپی ہوئی ہے، ایک بڑی بک بھی ہے، اس کے آخر میں اور کیا ہے پورے نسب نامے دیے ہوئے ہیں، آپ کا باپ، آپ کی ماں، آپ کا دادا اور آپ کی دادی کا نام، اور اس طریقے سے سارے اس میں ایک آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، یہ سب کچھ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس وہ موجود ہے تو آپ اس کو فل کر دیں تاکہ آپ کے نسلوں کو پتہ چلے گا میرا پردادا کون تھا، میرا دادا کون تھا۔ نسب نامے رکھنے، شجر نامہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہی چیز ہے کہ خدا انجیل مقدس کا آغاز ہی کہاں سے شروع ہوا ہے؟ کیا ہے؟ ابراہیم کے نسب نامے سے، اور یہ نسب نامہ 14 پشتیں پھر کیا ہوئی، 14 پشتیں پھر کیا ہوئی، 14 پشتیں، اور خداوند یسوع مسیح کی کیا ہوئی؟ پیدائش ہوئی۔ قبروں پر جانا کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں پر شکر گزاری کریں۔ کیا کریں؟ کیونکہ روحوں کے لیے ہم دعا تو نہیں کر سکتے، ہم کیا کریں؟ شکر گزاری کریں ان کی خدمات کے لیے کہ انہوں نے آپ کو مسیحیت کا راستہ دکھایا، ان کے لیے ہم شکر گزاری کریں کہ انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، ان کی شکر گزاری کریں کہ کلیسیا کے اندر انہوں نے کیا خدمات انجام دی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں یوسف اور یعقوب حکم دیتے ہیں کہ جب تم ملک مصر سے جاؤ تو ہماری ہڈیاں بھی ساتھ لے کر جاؤ، ان کو تو چھوڑنا نہیں۔ تو یہ قبر پرستی نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ کیوں؟ خدا نے یہ وعدہ کی سرزمین دی ہوئی تھی، ان کے دل کی خواہش بھی تھی، یوسف کے دل کی خواہش بھی تھی، یعقوب کے دل کی خواہش بھی تھی، اسحاق کے دل کی خواہش بھی تھی، ابراہیم کے دل کی خواہش بھی تھی کہ ہماری ہڈیوں کو کہاں لے کر جائے اس وعدہ کی سرزمین میں، اس کو دفن کیا جائے۔ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ یعقوب اور یوسف کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، لیکن باقیوں کے بارے میں اس کا ذکر ہمیں کلام مقدس سے نہیں ملتا، لیکن میرا یقین ہے کہ ان کی ہڈیاں بھی یہ لے کر گئے ہوں گے، اپنے باپ دادا پردادا کی ہڈیوں کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہوگا۔ تو ایک بہن نے بتایا کہ اس طریقے سے ایک اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنے باپ دادا اور اپنے جو بزرگ ہیں ان کی قبروں کو درست کر سکتے ہیں، جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں ان کو ہم اکھاڑ سکتے ہیں، ہم اپنے قبرستان کو صاف اور ستھرا رکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ وہاں پر جو ہم نظارہ دیکھتے ہیں، میں وہ کہہ کر نہیں چاہتا کیونکہ یہ بات جو ہے پوری دنیا میں جائے گی، وہ جو کچھ وہاں پر کرتے ہیں وہ کام اچھا نہیں کرتے، یہ بری بات ہے۔ باقی دوسری جو چیزیں ہیں، صفائی کرنا، وہاں پر شکر گزاری کرنا، وہ ایک اچھا عمل ہے۔ اپنے باپ دادا کی قبروں کو ہم درست رکھیں۔ یہی چیز ہے پاکستان کے اندر مسیح قبرستان بہت خوبصورت ہے، اور وہ غیر قوم کے لوگ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کی کیا کیا کرو،
اپنے قبرستانوں کی بھی مسیحوں کے قبرستانوں کی طرح دیکھ بھال کیا کرو، پھول لگایا کرو، درخت لگایا کرو اور اسے اچھا خوبصورت بناؤ۔ تو یہ بھی ایک وعید ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افراطہ کا جو علاقہ ہے وہ نہایت چھوٹا ہے۔ ہمیں آگے بڑھے۔ اس کا مصدر زمانہ سابق خان قدیم الایام سے ہے۔ اس کا مصدر زمانہ جو ہے وہ کیا ہے؟ قدیم الایام، قدیم الایام سے ہے۔ اس کے دن جو ہے وہ پہلے سے ہے، وہ ازل سے ہے۔ ہمیں وہ ذات موجود ہے۔ یہاں پر بھی تسلیس کا یہ قانون پورا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا تھے؟ اس وقت موجود تھے۔ اس کا زمانہ مصدر قدیم الایام سے ہے۔ آمین۔ ہاں جی۔ اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ بچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو۔ وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک بچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو۔ آمین۔ آپ کو میں بتاؤں کہ خداوند یسوع مسیح یہ اتنا فوقی فرشتوں اور کائنات کو پتہ ہی نہیں چلا کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کہاں ہوئی۔ یہ رہتے کہاں تھے؟ ناصرت میں۔ کہاں رہتے تھے یہ؟ ناصرت میں رہتے تھے۔ یہ ناصرت سے نام لکھانے کے لیے کہاں آ گئے؟ بیت الحم میں گئے۔ اور بیت الحم میں جب وہاں پر یہ پہنچتے ہیں تو پوری دنیا وہاں پر آئی ہوئے نام لکھوانے کے لیے۔ جب وہ نام لکھانے کے لیے وہاں وہ پہنچتے ہیں تو کہیں بھی ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو کیا لکھا ہے کہ ان کے لیے سرائے میں جگہ۔ تو سرایہ کیا ہے؟ سرایہ کیا ہے؟ اور کیا؟ اچھا سسرایا کہتے ہیں۔ اور آج آپ کی انفارمیشن کو میں لکھ